الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائی، آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے زبان کے 10 عیوب، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ انسان کی زبان پہ اگر یہ 10 باتیں آئیں گی تو وہ قول سدید، قول صحیح نہیں کہلائے گا، وہ انسان کی زبان کا عیب اور ان کے جمع عیوب کہلائے گا۔ پہلی بات، جو انسان کے بول میں، تکلم میں اگر جھوٹ ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ کے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا۔ دوسرا عیب غیبت، کسی مسلمان کے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ سورۃ الحجرات۔ تیسرا عیب چغل خوری، حلاف مہین، سورۃ النون یعنی سورۃ القلم پارہ نمبر 29، چغل خوری۔ چوتھی انسان کے زبان کا عیب تہمت پرستی، کسی پہ تہمت لگانا۔ سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر عیب جوئی، عیب نہیں لگانا چاہیے، یہ زبان کا عیب ہے۔ پانچویں بات، پانچواں عیب زبان کا وہ ہے تمسخر، کسی کا مذاق اڑانا۔ شرعیت میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے مذاق اڑانے کو منع فرمایا ہے۔ اس سے انسان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا، کوئی عورت کسی مسلمان عورت کے مذاق نہ اڑائے، تمسخر مذاق نہ اڑائے۔ چھٹا وعدہ خلافی، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15 پارہ فرمایا، مومن وہ ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ بھی زبان کا عیب ہے کہ کسی انسان سے وعدہ کیا، اب اس وعدے کو پورا نہیں کرتے، وعدہ خلافی کرتے۔ ساتواں جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی قسم۔ اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ممانعت فرمائی ہے۔ آٹھواں، کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے ذات نے مسلمان کی بڑی قدر رکھی ہے۔ آج مسلمان دوسرے مسلمان کو بات بات پہ گالی دیتا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، عیب بھی نہیں سمجھتا، جس کو شریعت مطہرہ اور دین اسلام میں کبیرہ گناہ ارشاد فرمایا ہے۔
ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہے کہ ہم اسے عیب نہیں سمجھتے، بات بات پہ اللہ معاف فرمائے ایسی فحش گالیاں دیتے ہیں ماں بہن بیٹی کی کہ اگلا انسان شرافت اور عزت والا انسان جب وہ بات سنتا ہے، گالیاں سنتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ زبان کا عیب ہے کہ اگر کس زبان پہ گالی گلوچ ہو، یہ بہت بڑا زبان کا عیب ہے، اس کو اس زبان سے دور کر لینا چاہیے۔ تو اس زبان کے عیوب کو انسان اپنی زبان سے نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عیوب قرآن مجید فرقان حمید میں اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ ان عیوب سے ہم بچ سکیں، اپنی زبان کو ان عیوب سے پاک کر سکیں اور اپنے آپ کو ایک کامل مسلمان اور معاشرے کا ایک کامل فرد بنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اللہ نے بیان کر کے ہمیں یہ سکھلایا اور بتلایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں اپنی زبانوں کو ان عیوب سے پاک کر لینا چاہیے۔ اگر تمہاری زبانوں پہ یہ عیوب ہوں گے تو تم کامل ایمان والے یا کامل مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینی تعلیمات پہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔